تو پھر دنیا کہے گی حسین تیری جرات کو سلام ہے، حسین تیری قیادت کو سلام ہے، حسین تیری سپہ سالاری کو سلام ہے، حسین تیرے صبر کو سلام ہے، حسین تیری ذریت کو سلام ہے، حسین تیری سخاوت پر سلام ہے، حسین تیری شہادت کو سلام ہے۔ امام عالی مقام ہیں، کربلا کے میدان کے اندر رہتے، آپ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، پھر بھی ڈٹے ہوئے ہیں۔ آپ اگر ذہن کے اندر یہ بات آئے کہ حسین مجبور تھے، تو آپ کو میں ایک بات بتاؤں، تھوڑا سا پیچھے چلے، کس کا دور ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم کا دور ہے، خلیفہ دوم کا دور ہے۔ آپ کی طاقت اور آپ کی پاور بتانے کی میں کوشش کر رہا ہوں کہ حسین کربلا کے میدان کے اندر مجبور نہیں تھے، بلکہ صابر تھے، صبر کر رہے تھے، سخی خاندان کے تھے، سخی بنے سخی تھے، صبر کر رہے تھے، سخاوت دکھا رہے تھے اور رحم دلی دکھا رہے تھے۔ ورنہ حسین اگر چاہ لیتے تو جو نہر فرات تھا وہ سامنے بہ رہا تھا، اگر حسین اشارہ کر دیتے تو نہر فرات وہاں نہ بہتا بلکہ کربلا کے بیچوں بیچ میں بہنا شروع کر دیتا۔ مگر حسین کو منظور نہ تھا، کیسے بہتا؟ آؤ تھوڑا پیچھے چلو۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم کا دور تھا، دریائے نیل خشک ہو چکا ہے، گورنر امیر المومنین کو خط لکھ کر کے کہتا ہے، اے امیر المومنین دریائے نیل خشک ہو چکا ہے، اور جب دریائے نیل خشک ہو جاتا تھا تو اس کو ایک بچی کی بلی دی جاتی تھی، دریائے نیل پھر سے چل دیتا تھا۔ یا امیر المومنین یہ اسلامی حکومت ہے، اور اسلامی حکومت میں کسی بچی کو بلی دے دینا، یہ دریا کے حوالے کر دینا اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ اے امیر المومنین بتائیں کیا کیا جائے؟ اب دنیا دیکھ رہی تھی، امیر المومنین ہیں، عمر فاروق اعظم ہیں، کاغذ اور قلم لیتے ہیں، لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھنے والے حیران تھے، دیکھنے والے سوچنے پر مجبور تھے، عمر خط کسے لکھ رہے ہیں؟ گورنر کو لکھ رہے ہیں۔ امیر المومنین نے کہا نہیں، میں خط گورنر کو نہیں لکھ رہا، بلکہ میں خط دریائے نیل کو لکھ رہا ہوں۔ یہ کیسا امیر المومنین ہے؟ خط تو کسی انسان کو دیا جاتا ہے جو پڑھ سکے، جو دیکھ سکے، مگر خط کسی دریائے نیل کو نہیں دی جاتی ہے۔ مگر آؤ دکھائیں، آقا کے غلاموں کی پاور دکھائیں، ان کی طاقت دکھائیں۔ امیر المومنین ہیں، خط لکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں، اے لوگو اسلامی حکومت ہے، کسی بچے کی بلی نہیں دی جائے گی، اس خط کو لے جا کر کے دریائے نیل میں ڈال دو۔ دنیا حیران تھی، یا امیر المومنین یہ خط ڈالنے سے دریائے نیل کیسے جاری ہو جائے گا؟ امیر المومنین نے کہا جا کر کے خط کو ڈال دو۔ جب خط کو ڈالا جاتا ہے، یہ سورج گواہ ہے، یہ دھرتی گواہ ہے، امیر المومنین کا خط جیسے دریا میں پڑتا ہے، دریا بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب لوگ پوچھتے ہیں، یا امیر المومنین بتائیں خط میں کیا لکھا ہوا تھا؟ امیر المومنین کہتے ہیں، اے دریائے نیل اگر تو خدا کے حکم سے جاری ہوتا تھا تو بہنا شروع ہو جا۔ اے دریائے نیل سن، میں امیر المومنین ہوں، تمہیں حکم دیتا ہوں پھر سے جاری ہو جا۔ کس نے حکم دیا؟ امیر المومنین نے دیا، حضرت عمر نے دیا۔ اور پھر تھوڑا سوچیں، وہی عمر ہیں جن کو حسین نے کہا تھا، اے کی طاقت کو دیکھ لے۔ پھر سمجھ میں آ جائے گا کہ کربلا میں میرا حسین مجبور نہیں تھا، اگر چاہ لیتے تو ایک ٹھوکر سے پانی نکل آتا۔ آپ چاہتے تو دریائے فرات نہیں بلکہ کربلا کا ذرہ ذرہ پانی کے چشمے ابالنے لگتا۔ آئے دیکھیں، سلطان الہند خواجہ غریب نواز کی درگاہ کون نہیں جانتا ہے؟ وہ تو ہندوستان کی شان آن بان شان ہے، ہندوستان کے راجہ ہیں۔ ان کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، خواجہ غریب نواز نے کہا
اے میرے مرید کاسا لے کر کے جا. خود نہیں گئے، خود نہیں گئے، خود نہیں گئے. خود اگر گئے ہوتے تو کیا حال ہوتا. ایک غلام کو بھیجا، ایک مرید کو بھیجا. حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ ہیں، کاسا لے کر کے کہاں جاتے ہیں؟ انا ساگر کے قریب جاتے ہیں. انا ساگر سے کہتے ہیں اے انا ساگر چل، میرے پیر نے بلایا ہے، خواجہ غریب نواز نے بلایا ہے. سورج پھر گواہ ہے، سورج نے دیکھا جیسے کاسا قریب کیا جاتا ہے. کاسا چھوٹا تھا، انا ساگر بڑا تھا. انا ساگر سمیٹ کر کے کاسے میں آ گیا. اب بتائیں یہ غلام ہیں، وہ بھی غلام ہیں. اب دیکھیں آقا کی جب باری میدان کربلا میں آئی، جب میدان کربلا میں آئی تو آپ نے کہا سنو میرے غلام عمر کا یہ حال، خط ڈالے دریائے نیل جاری ہو جائے. میرے غلاموں کے غلام غریب نواز اگر انا ساگر کے پاس لے جا کر کے کاسا رکھ دے، کاسے میں پورا انا ساگر سما جائے تو اب حسین کی بارگاہ میں جائیں. اب خواجہ غریب نواز امام حسین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں شاہ اشت حسین، بادشاہ اشت حسین، دی اشت حسین، دی پناہ اشت حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقاق بنائی لا الہ اشت حسین. اور میرے حسین ہے مجبور نہیں تھے، مجبور نہیں تھے، وہ تو صبر کر رہے تھے. اس کی مجلس میں حاضر ہیں، ان سے محبت اور ان سے عقیدت رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں. اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ اہل بیت سے محبت کرنا یہ مومن کی نشانی ہے. اور جب تک اہل بیت سے محبت نہیں کرو گے مومن نہیں بن سکتے. ایمان آپ کے دل کے اندر نہیں اتر سکتا جب تک کہ آپ اہل بیت سے محبت نہ کریں، کیونکہ یہ جز ہیں. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدل الجود والکرم وآلہ بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر اعداء کے سامنے کھڑے ہیں اور کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں اے لوگو بتاؤ میں حسین ابن علی نہیں ہوں کہ میں وہ حسین نہیں ہوں جس کے بارے میں آقا فرمایا کرتے تھے میرا بیٹا پھول ہے اور جنتی پھول ہے. اے لوگو بتاؤ کیا میں وہی حسین نہیں ہوں جن کو امام الانبیاء اپنے کاندھوں پر بٹھایا کرتے تھے. اے لوگو بتاؤ کیا میں وہ حسین نہیں ہوں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. آج حسین کربلا میں ہیں، پانی بند ہے، 3 دن کا عرصہ گزر گیا ہے، بچے پیاسے ہیں، بھوک سے تڑپ رہے ہیں، پیاس سے بلک رہے ہیں، مگر امام عالی مقام کے صبر کو دیکھیں. آج کربلا والوں نے کر دیا، روشن کر دیا اسلام کو. کربلا والوں نے روشن کر دیا اسلام کو. شمعیں بجھتی گئیں اور اجالا بڑھتا گیا. وہ امام عالی مقام کی شہادتیں ہیں، ان کے عزیز و قارب کی شہادتیں ہیں جو اسلام کی آبیاری کے لیے گردنیں کٹیں. اسلام ہرا بھرا ہوتا گیا، اسلام پھلتا پھولتا گیا. آج کربلا کے میدان میں امام عالی مقام ہیں جو بھوک اور پیاس کی تکلیف سے سارے قبیلے والے پریشان ہیں. مگر آؤ آپ کو ایک ذہن دیتا ہوں. عباس علمدار کی شہادت ہوتی ہے، قاسم کی شہادت ہوتی ہے، بڑے بڑے اہل بیت کے لوگ ہیں شہید ہو جاتے ہیں. مگر پیارے اے میرے جوانوں، اے میرے غیرت مند مسلمانوں، اے میرے بھائیوں، اے میرے اسلام کے شہزادوں سنو. عباس کا بازو قلم ہوتا ہے، سر جسم سے جدا ہوتا ہے. کربلا کے میدان میں ان شہیدوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑتے ہیں. آپ نے سنا گھوڑے دوڑتے ہیں کس پر؟ لاشوں پر. اور جب لاشوں پر گھوڑے دوڑتے ہیں نا تو گوشت جدا ہو گیا ہے، ہڈیاں دکھائی دے رہے ہیں. کون ہے؟ 18 سال کا 19 سال کا جوان قاسم ہے. جب شہید ہوتا ہے گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں. عباس شہید ہوتے ہیں بازو جدا ہو جاتے ہیں. مگر آؤ تھوڑا سا جس اہل بیت کی محبت کا دم بھرتے ہو آؤ خیمے کو دیکھو. خیمے میں
کون ہیں؟ شہر بانو ہیں، بی بی زینب ہیں اور سکینہ ہیں۔ یہ جوان بیٹوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں، گلے پر چھری چل رہی ہے، نیزے بھالے چل رہے ہیں، مگر خدا کی قسم سورج گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے، بیٹے جوان قربان ہو رہے ہیں۔ نہ شہر بانو خیمے سے نکلتی ہے، نہ سکینہ خیمے سے نکلتی ہے، نہ بی بی زینب خیمے سے نکلتی ہے۔ تو جس کی محبت کا دم بھرتے ہو، اس کی محبت میں کربلا میں تمہاری بیٹیاں کیوں جاتی ہیں، تمہاری بیویاں کیوں جاتی ہیں، تمہاری مائیں کیوں جاتی ہوں؟ یا سنگ ہو جا یا سراپا موم ہو جا، دو رنگی چھوڑ دے، ایک رنگ ہو جا، یا سراپا موم ہو جا یا سراپا سنگ ہو جا۔ اگر حسین سے محبت کا دعویٰ بھرتے ہو، کربلا چلو، کربلا میں جوان بیٹے شہید ہو رہے ہیں، زینب کی چادر نہیں نکلتی ہے، بال نہیں نوچتی ہیں، چادر نہیں پھینکتی ہیں، سکینہ خیمے سے باہر نہیں نکلتی ہے۔ آج تمہاری بہنیں کربلا کیوں جاتی ہیں اور کیوں جاتی ہیں؟ تمہاری مائیں کربلا کیوں جاتی ہیں؟ اگر حسینی ہو، حسینیت کا دم بھرتے ہو، تاریخ پڑھو، حسین کی شہادت سے درس لو، قاسم کی شہادت سے درس لو۔ جب بی بی زینب باہر نہیں نکلی تو ہماری بیٹیاں بھی باہر نہیں نکلیں گی۔ اگر ہے غیرت، ہو سچے بھائی، ہو سچے مرد، ہے اگر قوت و بازو میں طاقت و توانائی، روک اپنی بیوی کو، حوالہ دے زینب کا، حوالہ دے سکینہ کا، حوالہ دے شہر بانو کا۔ تیرا کوئی جوان بیٹا کٹا نہیں ہے، بازو نہیں کٹے ہیں، سر نہیں جدا ہے، تو کہاں جا رہی ہے؟ کربلا میں جوان بیٹا شہید ہو گیا ہے، بازو کٹ گیا ہے، گردن کٹ گئی ہے، گوشت ہٹ گئے ہیں، ہڈیاں دکھائی دے رہی ہیں، مگر پردے کا اتنا اہتمام ہے، اتنا اہتمام ہے، خیمے سے کوئی خاتون باہر نہیں نکلتی ہے۔ مگر افسوس افسوس صدا افسوس کہ آج انہی کے ماننے والے اپنی بہنوں کو بھی ساتھ لے کر کے جاتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو بھی ساتھ لے کر کے جاتے ہیں۔ بڑا تلخ جملہ کہہ رہا ہوں، حقیقت میں میرے پاس 2-4 لاکھ روپے نہیں ہیں، ورنہ میں انعام رکھ دیتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر یہ بات روایتوں سے غلط ثابت ہو جائے تو جو سزا آپ دینا چاہیں وہ سزا لینے کے لیے میں تیار ہوں۔ دکھاؤ کوئی تاریخ، لاؤ کوئی مفتی، لاؤ کوئی عالم، کہیں بھی تم پڑھ کر کے لاؤ، دکھاؤ مجھے کہاں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے کہ خود جاؤ عیاشیوں کی اڈوں پر اور ساتھ میں اپنے گھر والوں کو بھی لے کر کے جاؤ۔ امام حسین کی شہادت مجھے درس نہیں دیتی ہے، یا پھر کہنا چھوڑ دو، یا پھر کہنا چھوڑ دو حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ جب کوئی کہے حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے تو آپ کہیں اے حسین میں آپ کے دامن کو نہیں پکڑوں گا۔ دو رنگی چھوڑ دے، ایک رنگ ہو جا، یا سراپا موم ہو جا یا سراپا سنگ ہو جا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدل الجود والکرم وآلہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج حسین کے نام پر کتنی عیاشیاں ہوتی ہیں، آج حسین کے نام پر کتنی مکاریاں ہوتی ہیں، آج حسین کے نام پر کتنی عیاریاں ہوتی ہیں۔ کون جوان نہیں جانتا ہے، مگر جاننے کے بعد بھی آنکھوں پر پٹیاں بندھی ہوئی ہیں۔ کون باپ نہیں جانتا ہے کہ اس بھیڑ کے اندر کیا ہوتا ہے، ان میلوں کے اندر کیا ہوتا ہے، ان ساہراہوں پر کیا ہوتا ہے۔ خدا کی قسم مت جاؤ، ایسا مت کرو، اسلام کو اپنے پیروں سے مت روندو۔ اسلام یہ پاک مذہب ہے، اس مذہب میں تبدیلی ہرگز مت کرو۔ یزیدی اسلام کی شرحدوں کو بدلنا چاہتا تھا، اس میں تبدیلی کرنا چاہتا تھا، یہی برا لگا۔ آج عورتوں کو بھی برا لگے گا، بیٹیوں کو بھی برا لگے گا، کیونکہ جب آزادی کسی کی روکی جاتی ہے، جب کسی کو کوئی غلط کام کرنے سے روکا جاتا ہے تو بس ہیں مولانا صاحب ایسی گال ہے۔ لاؤ کہ کسی کتاب میں لکھا ہو تو بتاؤ، میلاد کرنا ہو تو قرآن سے کرو گے، جنازہ پڑھنا ہو تو قرآن سے کرو گے، عقیقہ کرنا ہو تو قرآن سے کرو گے، ساری چیزیں کرنی ہو تو قرآن سے کرو گے۔ جب قرآن پڑھنے کے بعد کوئی کہے حقیقہ اس طرح کرنا ہے،
جنازہ اس طرح پڑھنا ہے، نماز اس طرح پڑھنا ہے، تو ہاں ہاں ٹھیک ہے، یہاں کوئی مطلب نہیں ہے، وہاں تمہارا مطلب نکل رہا ہے نا، تو اب مولوی کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، جو مولانا کہے گا اس کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، کیونکہ جو جگہ خراب ہوتی ہے وہاں جانے سے اگر کوئی منع کرتا ہے تو بڑا مزہ آتا ہے۔ مت جاؤ، حسین کا دم بھرتے ہو نا، منع کرو، منع کرو، تیرا کوئی جوان بیٹا نہیں کٹا ہے یار۔ بی بی زینب کا بھائی بیٹا شہید ہوا تھا، اور محمد شہید ہوئے تھے، مگر تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں بی بی زینب کہیں باہر نہیں نکلی، پردے کا اتنا اہتمام کیا۔ درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اسی میدان کربلا کے اندر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی عمر لگ بھگ 18 سال کی ہے۔ کتنے سال کی ہے؟ زور سے بولیں، کتنے سال کی ہے؟ آپ لوگ ناراض ہو گئے نا؟ بالکل ناراض ہو جاؤ، اگر ناراض ہو جاؤ گے تو مجھ سے تھوڑا سا زیادہ ثواب ملے گا، کیونکہ میں آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کھڑا ہوا ہوں، میں اپنے خدا کو اور اس کے رسول کو خوش کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، میں آپ کی دل جوئی کرنے کے لیے نہیں کھڑا ہوا، میں صرف اپنے رب کو منانے کے لیے، اس کے رسول کو منانے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ آپ ناراض ہوں، خوش ہو، حق بات جو ہے میں کہہ دیتا ہوں، آپ مانیں نہ مانیں یہ آپ کا اختیار ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ۔ بھئی 11 بج گئے، ختم کیا جائے نا بھیا، ختم کیا جائے؟ مسئلہ یہ کہ 11 بج گئے۔ درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور ایک مسئلہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ وہ آپ روزہ ضرور رکھیں، کل عاشورہ ہے، 10ویں محرم الحرام ہے، ہمارے بھائی بھی روزہ رکھے، ہماری مائیں بہنیں بھی روزہ رکھیں۔ امام صاحب قبلہ نے جمعے کے اندر بڑی تفصیل کا رکھیں یا 10 اور 11 کا رکھیں، ایک روزہ اپنا رکھا کریں، کیونکہ یہ یہودیوں کی نشانی ہے، وہ بھی عاشورہ کا ایک روزہ رکھتے ہیں، تو ان سے امتیاز کے لیے ہم 9 تاریخ کا رکھ لیں یا 10 تاریخ کا اور 11 تاریخ کا رکھ لیں، مطلب 2 روزہ رکھیں۔ درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ امام قاسم ہے جن کی شہادت ہو جاتی ہے، حضرت عباس علمدار ہیں، یہ کے بعد دیگرے کئی اہل بیت کے جوان شہید ہو جاتے ہیں، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی عمر 18 سال کی ہے، امام علی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں بابا جان مجھے بھی میدان کارزار میں جانا ہے، مجھے بھی اپنے نانا کی شریعت کو بچانے کے لیے اپنی جان کو نچھاور کرنا ہے، شریعت پر اپنی ایک ایک خون کا قطرہ شریعت پر نچھاور کرنا چاہتا ہوں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جوان بیٹی کو دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد دل بھر آیا، کہتے ہیں بیٹا میں تجھے کیسے اجازت دے دوں، یہ لوگ صرف اور صرف میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ لوگ مجھے شہید کر دیں گے، اس کے بعد تم سے کوئی تعرض نہیں کریں گے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو سے کہتے ہیں اے میرے لخت جگر، اے میرے نور نظر، تجھے زندہ رہنا ہے، تو میدان میں مت جا، یہ مجھے شہید کر دیں گے، شہید کرنے کے بعد تم لوگوں سے کوئی تعرض نہیں کریں گے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے بیٹے سے ساری باتوں کو کہتے ہیں، امام اکبر ہیں اپنے بابا جان سے کہتے ہیں بابا جان اتنے بڑے اتنے لوگ ہیں جو ایک کے بعد دیگرے شہید ہو گئے ہیں، آپ مجھے اس شہادت کے مرتبے سے، آپ اس شہادت کے مرتبے سے مجھے محروم نہ رکھیں، بلکہ مجھے بھی اجازت دے دیں، میں بھی جا کر کے میدان کارزار کے اندر میں دکھانا چاہتا ہوں کہ میں بھی حسین کا بیٹا ہوں، میں علی اکبر ابن حسین ہوں۔ اے لوگو امام علی اکبر ہیں، جب بہت زیادہ اصرار کرتے ہیں، امام پاک نے آپ کو جب اجازت دے دی، بیٹے
کو خود دولہا بناتے ہیں۔ کس کا دولہا بناتے ہیں؟ دنیا اپنے بیٹے کو شادی کا دولہا بناتا ہے، صحرا چڑھاتا ہے، کیوں؟ جا کر کے شادی کر کے آئے گا۔ مگر ہائے افسوس، آج کربلا کے اندر بھی دولہے بن رہے ہیں، مگر ان دولہوں کی قدر ہمیں نہیں پتا ہے، ان دولہوں کی عزت کیا ہے، ان کا وقار کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، ہمیں نہیں پتا ہے۔ ہمیں پتا ہے تو صرف اپنے مطلب کی بات پتا ہے۔ آؤ میدان کربلا میں تھوڑا اپنے ذہن کو حاضر کر کے سوچو، بیٹا کہاں جانے کی ضد کر رہا ہے؟ مرنے کے لیے جانا چاہتا ہے، شہید ہونے کے لیے جانا چاہتا ہے۔ سامنے کون کھڑا ہے؟ ایک دو لوگ نہیں کھڑے ہیں، 22 لاکھ کی فوج کھڑی ہے، 22 لاکھ کا لشکر زرار کھڑا ہے، بڑے بڑے بہادر ہیں، بڑے بڑے شہسوار ہیں، وہاں جانا چاہتا ہے۔ امام حسین ہیں، اپنے لخت جگر کو سینے سے لگاتے ہیں، سینے سے لگانے کے بعد اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کی کمر میں تلوار کو حمائل کرتے ہیں، سر کے اوپر خرد پہناتے ہیں، اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے نیزہ دیتے ہیں، اور دولہا بنا کر کے اپنے بیٹے کو جب گھوڑے پر بٹھا دیتے ہیں، بٹھانے کے بعد کہتے ہیں بیٹا جاؤ اور میدان کربلا کے اندر دکھا دو کہ ذال حق و ذہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ جب حق آتا ہے باطل مٹ جایا کرتا ہے۔ آج جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے علی اکبر کو گھوڑے پر سوار کیا تھا نا، منظر دیکھنے کے لائق تھا۔ وہ منظر، اس منظر کو دیکھ کر کے فرشتے بھی رو پڑے ہوں گے، اس منظر کو دیکھ کر کے حور و غلمان رو پڑے ہوں گے۔ ہائے افسوس، آج کربلا کے میدان کے اندر باپ اپنے بیٹے کو دولہا بنا کر کے لشکریوں کے سامنے بھیج رہا ہے، مگر نہیں، حسین تھے آج کربلا میں کھڑے تھے، کہتے ہیں بیٹے کی کوئی قیمت نہیں ہے، بھائی کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ جب بات شریعت کی آ جائے، جب مصطفیٰ کی شریعت کی بات آ جائے، تو وہاں پر بیٹے نہیں دیکھے جاتے، وہاں پر بھتیجے نہیں دیکھے جاتے، وہاں پر بھائی عباس نہیں دیکھا جائے گا۔ اگر بات آ جائے سب کو قربان کر دیا جائے، اور خود نیزے پر چڑھنے کے بعد اب شاعر کی زبانی سنیں۔ شاعر کہتا ہے اے لوگو، مرد کربلا کے میدان کے اندر سارے لوگ جب شہید ہوئے تھے نا، تو کیا سوچتے ہو، کیا سوچتے ہو؟ حسین مٹ گئے، ان کا کوئی نام و نشان نہیں پتا ہے۔ اگر نہ پتا ہوتا تو آج یہاں پر ہم بیٹھے نہیں ہوتے۔ شاعر بڑے خوبصورت انداز میں کہتا ہے کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین، تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، وہ رہے گا تابت تیری بدولت اے حسین۔ ایک زمانہ آنے کا ہے، پھر سے یزیدیت کا دور، پھر جہان نو کو ہے تیری ضرورت ہے حسین، اور میرا حال کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، بخش آئے گی مجھے تیری محبت ہے حسین۔ امام علی مقام ہے، اپنے بیٹے کو دولہا بنا کر کے کربلا کے حوالے کر دیتے ہیں۔ امام علی اکبر ہیں، کربلا کے میدان میں جاتے ہیں تو اس کربلا کے تپتی ہوئی صحرا کے اندر، اس تپتے ہوئے ریگستان کے اندر علی اکبر کا چہرہ چمک رہا تھا، دمک رہا تھا، کیونکہ ہم شبیہ مصطفیٰ تھے، شبیہ مصطفیٰ تھے۔ آپ کا چہرہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا جلتا تھا۔ لوگوں نے دیکھا اور کہا اے علی اکبر سنو، تمہارا چہرہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا جلتا ہے، ہم شبیہ مصطفیٰ ہو۔ اے علی اکبر آؤ، ہم تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتے، ہم تجھے شہید نہیں کرنا چاہتے، آؤ علی اکبر ہماری طرف چلے آؤ، ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے، ہم تمہیں پانی بھی دیں گے، ہم تمہیں کھانا بھی دیں گے، ہم تمہیں ساری عیش و عشرت دیں گے، ساری چیزیں مہیا کروا دیں گے۔ مگر علی کے لال کا جواب سنیں، علی کے لال نے کیا کہا؟ اے لوگوں سنو، آج یہاں پر جو جھگڑا ہے وہ پانی کا نہیں ہے، کھانے کا نہیں ہے، عیش و آرام کا نہیں ہے، حکومت کا نہیں ہے۔ علی اکبر کہتے ہیں ان ساری چیزوں کا جھگڑا نہیں ہے، اگر معاملہ ہے تو یہاں پر حق اور سچ کا ہے، جھوٹ اور سچ کا ہے۔ اگر یہاں پر جنگ ہو رہی ہے تو حق اور باطل کے درمیان جنگ ہو رہی ہے، یہاں پر حکومت کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، یہاں پر پانی کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ اگر معاملہ ہے تو حق اور سچ کا معاملہ ہے۔ آپ لوگ بیدار ہیں تو درود پاک پڑھیں۔
اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدل الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کربلا کے اندر پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہتے ہیں اے یزیدیو سنو، تمہارے سامنے علی اکبر کھڑا ہے۔ وہ علی اکبر ہے جس کا نانا، جس کا باپ حسین ہیں اور ان کے باپ علی ہیں۔ اے لوگوں، میں حسین کا بیٹا اکبر ہوں، آؤ میں اہل بیت کا ہوں۔ میرا عزت کیا ہے، میری وقار کیا ہے، میرا مرتبہ کیا ہے، تمہیں خطبے میں کئی مرتبہ سمجھایا جا چکا ہے، بتایا جا چکا ہے۔ اے لوگوں آؤ، میں اہل بیت سے ہوں، میرا باپ حسین ہے، میں نبی کے گھرانے کا ہوں، میں نبی کے خاندان کا ہوں، میں وہی حسین کا بیٹا ہوں کہ جس پر میں وہی علی اکبر ہوں۔ توجہ دیجئے گا، میں وہی علی اکبر ہوں، تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ ابھی تم نے نمازیں پڑھی ہوں گی، ابھی تم نے نمازیں ادا کی ہوں گی، ادا کرنے کے بعد تم نے درود ابراہیمی ضرور پڑھا ہوگا۔ اس درود ابراہیمی میں اس وقت تک تمہاری نمازیں قبول نہیں ہوں گی جب تک علی اکبر پر درود نہ بھیج دو۔ بات سمجھ میں آئی نہ ہو تو سبحان اللہ بولے۔ وہ درود ابراہیمی جس میں ہم پڑھتے ہیں وَعَلَىٰ آلِ، یہ آل مصطفیٰ ہیں، یہ اہل بیت ہیں جن پر جب تک کوئی درود نہ بھیج دے، حسین پر جب تک کوئی درود و سلام درود نہ بھیج دے، علی اکبر پر جب تک کوئی درود نہ بھیج دے، اس کی نماز مکمل ہو ہی نہیں سکتی۔ اور وہی یزیدی سامنے کھڑے تھے، کیا ہو گیا تھا انہیں، ان کے آنکھوں پر کیسی پٹی چڑھ گئی تھی، کیسی دل پر مہر لگ گئی تھی کہ جن کی نمازوں میں ان پر درود پڑھنے کے بعد اپنی نمازیں قبول کرواتے ہوں، آج انہی کے خون کے پیاسے کھڑے ہیں۔ امام عالی مقام کا فرزند ہے، سامنے کھڑا ہے، اور سامنے کھڑے ہونے کے بعد 22,000 کا لشکر زرار ہے، مگر وہ ہم شبیہ مصطفیٰ بالکل جگمگا رہا ہے۔ اس کی کرنوں سے، اس کے نور سے پورا میدان کربلا چمک دمک رہا ہے۔ علی اکبر ہیں، کہتے ہیں اے لوگو آؤ، علی کے شیر سے کوئی مقابلہ کرنا چاہتا ہے، حسین کے بیٹے سے کوئی مقابلہ کرنا چاہتا ہے، آؤ میرے سامنے آ جاؤ اور حق و باطل کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ یزیدیوں کے اندر 22,000 کی فوج ہے، 22,000 کا لشکر ہے۔ علی اکبر نے جب کہا آؤ ہے کوئی جو مجھ سے مقابلہ کر سکے، آؤ جو علی کے پوتے سے مقابلہ کر سکے، ہے کوئی جو حسین کے بیٹے کا مقابلہ کرے، ہے کوئی جوان، ہے کوئی سہسوار، ہے کوئی بہادر، تو آئے اور علی حسین کے بیٹے سے مقابلہ کرے۔ للکار دیکھیں، اکیلے کھڑے ہیں، 22,000 کا لشکر سامنے ہے، ڈرے نہیں، کیوں نہ ڈرے، حسین کے بیٹے ہیں، بالکل نہ ڈرے۔ علی اکبر ہیں، سامنے کھڑے ہیں، کہتے ہیں آؤ میرے مقابلے کے اندر۔ کوئی نہیں آیا، علی اکبر ہیں اللہ تعالیٰ عنہ، جب کوئی مقابلے کے لیے جب نہیں آیا، آپ اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دیتے ہیں، گھوڑا لشکر آدھا میں پہنچ جاتا ہے۔ 1-2 لوگ نہیں بیٹھے ہوئے تھے، تاریخ پڑھیں، تاریخ، جرأت، اے علی اکبر تمہاری ہمت کو سلام، تمہاری جرأت کو سلام، تمہاری شہادت کو سلام۔ علی اکبر ہیں، 3 دن کے پیاسے ہیں، 3 دن کے بھوکے ہیں، گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں، لشکر آدھا کے اندر گھس جاتے ہیں، قلب لشکر پر ایسی تلوار زنی کرتے ہیں کہ 22,000 کا لشکر ہے، کھلبلی مچ گئی، بھاگنے لگے، بڑے بڑے شہ سوار تھے۔ علی اکبر کی تلوار جب چلتی ہے نا، دیکھنے والے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اے لوگو یہ تلوار تو علی اکبر کے ہاتھوں میں ہے، حسین کے بیٹے کے ہاتھ میں ہے، علی کے پوتے کے ہاتھ میں ہے، مگر جب چل رہی ہے نا تو لگ رہا ہے بجلی چل رہی ہے، لگ رہا ہے علی اکبر کی تلوار نہیں چل رہی بلکہ خدا کا قہر نازل ہو گیا۔
ایسا لگ رہا ہے خدا کا قہر نازل ہو گیا ہے۔ علی اکبر ہیں، بڑی بہادری کے ساتھ لڑتے ہیں، کئی سو دشمن سامنے آتے ہیں، مگر علی کا وہ لال ہے، حسین کا وہ لال ہے، گھوڑے کو ایڑ لگاتا ہے۔ دشمنوں کے اندر بڑے بڑے سواروں کو دیکھنے کے بعد ان کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں، میدان چھوڑ کر کے بھاگنے لگے۔ جب خوب دیر تک لڑتے ہیں، لڑنے کے بعد جب پیاس بہت زیادہ شدت کی ہو گئی، جب آپ تھک چکے، پیاس کا غلبہ ہوا، تو آپ لشکر آدھا سے نکلتے ہیں اور جانے کے بعد اپنے شفیق باپ کے قدموں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں العطش، اے بابا جان بڑی پیاس کی شدت ہے، اے ابن رسول اللہ میری پیاس کی شدت اتنی ہے لگ رہا ہے دم نکل جائے گا، اے بابا جان پیاس کی شدت بہت زیادہ ہے۔ امام عالی مقام اپنے بیٹے کو تسلی دیتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا یہ امتحان کی گھڑی ہے، یہ صبر کا وقت ہے، صبر کر کے دکھاؤ، کچھ دیر کے اندر تمہیں نانا جان کے ہاتھوں سے آب کوثر کا ایسا پیالہ ملے گا نا جسے پی لینے کے بعد کبھی پیاس نہیں ستائے گی۔ علی اکبر ہیں، اپنے باپ پیارے باپ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، وہ جوان بیٹا ہے سامنے کھڑا ہے، حسین جان رہے ہیں میرا بیٹا دوبارہ گیا تو واپس نہیں آنے والا ہے، حسین چاہتے تو منت و سماجت کر لیتے، حسین چاہتے تو کہتے میرے بیٹے کو چھوڑ دو، مگر حسین نے خصامت و درامت کو چھوڑ کر کے حق پر قائم رہنے کا بالکل عزم مصمم کر لیا تھا۔ علی اکبر کے منہ میں اپنی انگوٹھی دے دیتے ہیں، امام عالی مقام اپنی انگوٹھی دیتے ہیں، علی اکبر اپنے منہ میں رکھتے ہیں، رکھنے کے بعد گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں، پھر سے گھوڑا لشکر آدھا کے سامنے کھڑا ہو جاتے ہیں، کھڑے ہونے کے بعد پھر سے کہتے ہیں حل من مبارز، ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے، ہے کوئی بہادر جو میرا مقابلہ کر سکے۔ عمر بن سعد بدبخت کہتا ہے اے لوگوں سنو، یہ علی اکبر ہے، جب پہلے اس نے مقابلے کی دعوت دی، کوئی مقابلے کے لیے نہیں گیا تو میرے قلب لشکر پر اس نے حملہ کر دیا، کئی لوگوں کو اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، اے لوگوں اب اسے مہلت نہ دو، جو کوئی بہت بڑا سہسوار ہو اسے بھیجا جائے۔ ایک مشہور نامی گرامی پہلوان ہے، علی اکبر کے مقابلے کے لیے جب بھیجا جاتا ہے، امام علی اکبر ہیں، جب دشمن سامنے سے آتا ہے، امام علی مقام کا وہ بیٹا ہے، جب نیزے سے اس نے حملہ کیا، علی اکبر ہیں بڑی ہوشیاری کے ساتھ اپنے نیزے کو ایسا چلانے کے بعد اس کے سینے میں مارتے ہیں کہ نیزہ اس پار سے اس پار ہو جاتا ہے اور وہ دشمن زمین پر گر جاتا ہے، خاک و خون میں تڑپنے لگتا ہے۔ اس کا بیٹا ہے، اس کے بیٹے دو اسی لشکر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، جب دیکھتے ہیں کہ میرا باپ خاک و خون میں تڑپ رہا ہے، اس کا بیٹا دوڑتے ہوئے آتا ہے اور علی اکبر سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے، مگر علی کا بیٹا ہے، حسین کا بیٹا ہے، کچھ ہی سیکنڈوں کے اندر اس کے بیٹے کو بھی خاک و خون میں تڑپا دیتے ہیں۔ اب اس کا دوسرا بیٹا دوڑتے ہوئے آتا ہے، مگر علی کے شیر کا مقابلہ نہ کر سکا، ان کی تلوار کے ضرب کو برداشت نہ کر سکا، وہ بھی کچھ دیر کے بعد خاک و خون میں تڑپنے لگا، گرا فولاد کا ٹکڑا، زمین پر سر نگوں ہو کر تکبر بہ گیا، زخموں کے رستے موج خوں ہو کر۔ اب حسینی شیر کربلا کے میدان میں تنہا کھڑا ہے، اکیلے کھڑا ہے، 22,000 کا لشکر ہے، مگر جب علی اکبر کے تلواروں کی کاٹ کو لوگ دیکھتے ہیں، بڑے کئی جوان آتے ہیں، علی اکبر کے ہاتھوں سے خاک و خون میں تڑپنے لگے، مگر محکم بن طفیل ہے، جب عمر بن سعد نے کہا اے لوگو جاؤ اور اس علی کے شیر کا مقابلہ اکیلے مت جاؤ، تنہا جاؤ گے تو ایک ایک کر کے 22,000 کا لشکر ختم ہو جائے گا، مگر حسین کے بیٹے کو تم مار نہیں سکو گے، 1,000 کی فوج آتی ہے۔ اب جب فوج آئی، اب حسین کا لال
نرگے میں پھنس جاتا ہے، یزیدیوں کے نرگے میں آ جاتا ہے۔ اب امام علی اکبر ہیں، جب ان فوجیوں کو دیکھتے ہیں آپ بڑی دلیری کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، بڑی ہمت و جسارت کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، مگر کب تک مقابلہ کرتے؟ بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو چکے تھے، تیر و تلوار کے ضرب لگتے ہیں، نیزوں کے بوچھار ہو جاتے ہیں۔ علی اکبر کے جب بہت سارے نیزے اور بھالے لگتے ہیں، ایک نیزہ امام علی اکبر کے سینے میں بھی لگتا ہے، پشت میں لگتا ہے۔ آپ گش کھا کر زمین پر تشریف لاتے ہیں، اپنے بابا جان کو یاد کرتے ہیں، آئے میرے بابا جان، آئے میری خبر گیری کریں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے کی طرف کھڑے ہو کر کے اپنے بیٹی کی بہادری دیکھ رہے تھے، اس کی شجاعت دیکھ رہے تھے۔ اب بیٹا جب زمین پر تشریف لاتا ہے، امام حسین ہیں اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں، امام علی اکبر کی بارگاہ میں جب آتے ہیں نا تو کیا دیکھتے ہیں؟ اس جوان بیٹے کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے، امام علی اکبر کو زخمی کیا جاتا ہے، تلواریں ماری جاتی ہیں، ان کا دل نہیں بھرتا ہے، نیزے مارے جاتے ہیں، دل نہیں بھرتا ہے۔ اب اس شہزادے پر گھوڑے بھی دوڑا دیے جاتے ہیں۔ امام حسین جب آتے ہیں، وہ گیدڑ جب بھاگتے ہیں، امام علی مقام نے اپنے جھولی میں اپنے بیٹے کو رکھ کر کے کہا، اے میرے بیٹے، خدا کا شکر ہے کہ اللہ نے تیری قربانی قبول کر لی ہے۔ اے علی اکبر، ان قریب نانا جان کے ہاتھوں سے تم آب کوثر پیو گے، اسے پینے کے بعد آپ کو کبھی پیاس نہ لگے گی۔ امام علی اکبر ہیں، اپنے شفیق باپ کے گود میں اپنا دم توڑ دیتے ہیں، آپ کی روح قصب انصری سے پرواز ہو جاتی ہے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ حسین کا بیٹا ہے، بڑا لخت جگر ہے، بڑا چہیتا ہے، مگر آؤ حسین ہے، کربلا میں ہے، انہیں ڈرایا جا رہا ہے، انہیں دھمکایا جا رہا ہے، ان کے سر کو کاٹنے کی دھمکی دی جا رہی ہے، اہل خانہ کو قتل کرنے کی دھمکیاں آ رہی ہیں، ساری چیزیں آنے کے بعد قتل بھی ہو رہے ہیں، لوگ لاشوں پر لاشیں گر رہی تھیں، مگر حسین ہیں اس میدان کربلا میں اپنے سر کو بھی دے دیتے ہیں۔ اور جب سر کٹ جاتا ہے، کٹنے کے بعد جب نیزے پر بلند ہوتا ہے تو میری اس بات پر سبحان اللہ ضرور بولیے گا، جب سر کٹ جاتا ہے، سنانہ بن مالک ہے، نیزے میں لگا کر کے امام علی مقام کے سر کو جب بلند کرتا ہے تو شاعر اپنی زبان میں کہتا ہے، سنا کی نوک پر جیسے ہی سر بلند ہوا، عظیم عشق سے مقتل میں مصطفیٰ نے کہا، او دیکھو فاطمہ زہرا حسین جیت گئے۔ ابھی اذان علی اکبر میں اس قدر تھا اثر، ابھی تو جنگ کا آغاز بھی نہیں ہے، مگر یزید حر کا ہے دعویٰ، دیکھو حسین جیت گئے، او دیکھو حسین جیت گئے۔ ابھی تو کربلا میں بہت سارے جوان باقی ہیں، امام حسین کی شہادت ہوتی ہے، آپ کے عزیز و قارب ہیں، اور آپ کا چھوٹا سا بیٹا علی اصغر ہے جو شیر خوار ہے، ابھی چھوٹا ہے، پالنے کے اندر ہے، پیاس اور بھوک کی شدت ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ننھے شیر خوار بچے کی پیاس کو دیکھتے ہیں، اور دیکھنے کے بعد ان کی ماں کہتی ہیں، اے امام علی مقام، اس بچے کو لے جائیں، اور لے جانے کے بعد ان یزیدیوں کے پاس لے کر کے جائیں اور بیٹے کی سوکھی زبان کو دکھائیں، سوکھے ہونٹوں کو دکھائیں، بیٹے کا حلق سوکھ چکا ہے، ان قریب روح کہیں نہ نکل جائے۔ ماں ہے، بڑی پیار، بیٹا بڑا ماں کو پیارا ہوتا ہے، باپ کو پیارا ہوتا ہے، مگر حسین ہیں، آج ان کے پیر کے اندر لغزش نہیں آ رہی ہے، بالکل عزم مصمم کے ساتھ، بالکل پکے ارادے کے ساتھ، مضبوط ایمان کے ساتھ کربلا میں کھڑے ہیں۔ لٹ جائے ساری دولت، لٹ جائے تو ٹھیک ہے، مگر دولت کونین لٹ جاتی ہے تو لٹ جائے، مگر ہاتھ سے دامان مصطفیٰ نہ جائے۔ علی اصغر ہیں، ننھے ہیں، شیر خوار ہیں، 6 ماہ کے ہیں، 6 مہینے کے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چھوٹے بچی کو لیتے ہیں اور ان یزیدیوں کے سامنے جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے یزیدیوں سنو، تمہارے گھر کے اندر بھی بچے ہوں گے، کسی کا بچہ دودھ پی رہا ہوگا، کسی کا بچہ چل رہا ہوگا، کسی کا بچہ جوان ہو گیا ہوگا۔ اے لوگوں دیکھو، میں نے جوان بیٹی کی قربانی دے دی ہے، میرا بھائی شہید ہو چکا ہے، مگر اے لوگوں سنو، یہ
میرا چھوٹا سا بچہ ہے، اس کا حلق سوکھ چکا ہے، اے لوگوں سنو، تھوڑا سا پانی دے دو میرے بیٹے کو، اگر کوئی قصور ہے تو حسین ابن علی کا ہے، میرے بیٹے علی اصغر کا نہیں ہے، تھوڑا سا پانی دے دو، میرے بیٹے کا حلق سوکھ چکا ہے۔ اے لوگوں، مگر ان یزیدیوں کا دل پتھر ہو چکا تھا، ان کے دل میں ذرا سی محبت نہیں تھی، مگر کوئی پانی نہیں دیتا ہے، مگر حرملہ بدبخت اپنے کمان کو اٹھاتا ہے اور اٹھانے کے بعد تیر لگایا اور لگانے کے بعد اپنے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف چھوڑتا ہے۔ مگر آؤ دیکھیں، آؤ کربلا کا میدان ہے، علی اصغر ہیں، ننھے ہیں، دودھ پی رہے ہیں، مگر پیارے آؤ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام ہیں، ابھی دودھ پی رہے ہیں، اپنی ماں ہاجرہ کے ساتھ ہیں، چٹیل میدان میں ہیں، کوئی سایہ نہیں ہے، کوئی درخت نہیں ہے، ہر طرف پہاڑی ہی پہاڑی ہے، نہ پانی ہے نہ کھانا ہے، سب ختم ہو جاتا ہے۔ آؤ دیکھیں اسماعیل علیہ السلام ہیں، اینڑی رگڑتے ہیں، جب پیاس کی شدت ہوئی اینڑی رگڑتے ہیں، پانی کا چشمہ نکل آیا، آب زمزم نکل آیا۔ آؤ کربلا میں دیکھیں، اسی ملت ابراہیمی کا امام میرا حسین تھا اور اسی کا بیٹا علی اصغر ہے۔ آج کربلا کے میدان کے اندر جس طرح اسماعیل علیہ السلام نے اینڑی رگڑا، پانی کا چشمہ نکل آیا، میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ کربلا میں اگر علی اصغر اپنی اینڑی رگڑتے تھے تو ذرے ذرے سے پانی کا چشمہ مگر بیٹے نے اینڑی نہیں رگڑا، کیونکہ رب کو منظور تھا علی اصغر تاریخ رقم ہو جائے۔ حسین بھی شہید ہوئے، سیر خوار بیٹا بھی شہید ہوا اور 3 دن کا پیاسا شہید ہوا۔ آج دنیا حسین جیسا کوئی نظیر نہیں لا سکتی، ان جیسا کوئی شہید نہیں لا سکتی، ان کے بیٹوں کی قربانیوں جیسی کوئی قربانی نہیں لا سکتا۔ اے میرے پیارے، یہ حسین کی محفل ہے اور حسینی ہو، حسین کو مانتے ہو، اور حسین کو ماننے کے بعد ان کے فرامین کو، ان کے کربلا میں جو ظلم و ستم ان پر کیا گیا اسے یاد کرو، ان کی محبتوں کو یاد کرو، ان کی عظمتوں کو یاد کرو، اور یاد کرنے کے بعد یہ بھی یاد کرو کہ جب ہم کوئی گناہ کریں گے تو جو حسین کربلا میں شہید ہوئے ہیں، کل اگر میدان محشر کے دن آپ کے دامن کو انہوں نے پکڑ لیا، اے فلاں ابن فلاں بتا میں نے اپنے بیٹے جوان بیٹے کی قربانی دے دی ہے، شیرخوار بیٹے کی قربانی دے دی ہے، اپنے بھائی عباس علمدار کی قربانی دی تھی، جب ان کی قربانی ہوئی تو حسین کی کمر ٹوٹ گئی، سپہ سالار چلا گیا ہے، بھائی چلا گیا ہے، میرا بازو چلا گیا ہے، میں نے ایک ایک کر کے سب کو قربان کر دیا تھا، یہاں تک کہ بھانجوں کو بھی قربان کر دیا تھا، اپنے شیرخوار بیٹے کو بھی قربان کر دیا تھا۔ اے لوگو، یہ قربانیاں کس لیے تھی؟ اس لیے تھی کہ تم اچھلوں کو دو، اسلام کا نام لے کر کے لہب و لعاب کرو، اسلام کا نام لے کر کے اس کے آڑ میں تم خرافات پھیلاؤ، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر کل میدان محشر کے دن فاطمۃ الزہرا نے تمہارے دامن کو پکڑ لیا اور کہا فاطمۃ الزہرا نے، اے لوگوں بتاؤ، میں نے اپنے بیٹے کو اپنا پاک خون دے کر کے ان کی رگوں کو سینچا اس لیے تھا کہ اسلام کو بچا لیں، اسلام کی آبیاری کے لیے اپنے خون کو دیں گے، مگر اے لوگوں بتاؤ، جب میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا تو اس کے نام پر اس کی محبت کے آڑ میں تم کیا کر رہے تھے؟ ان کے نام کو لے کر کے تم کیسے کام کر رہے تھے؟ کیا جواب دو گے؟ آج سوچ کر کے کام کرو۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ امام حسین سے محبت کرو، میں نہیں کہتا سبیل لگاؤ، میں نہیں کہتا اپنے جائز پیسوں سے لوگوں کو مدد کرو، لوگوں غریب و محتاج کی مدد کرو، خوب کھانے کھلاؤ، خوب سبیلے لگاؤ، خوب نعرے لگاؤ۔ بہت میں کہتا ہوں
میں کہتا ہوں 10,000 روپے کا چندہ میری طرف سے رہے گا. دنیا کے اندر جاؤ, ہندوستان کے اندر جاؤ, جو سب سے بہترین ڈی جے ہو, جس کا سب سے اچھا ساؤنڈ سروس ہو, جس میں سب سے زیادہ ہارن لگے ہوں, خدا کی قسم ابن محمد عمر کہتا ہے, مولوی محمد عمر کا بیٹا کہتا ہے 10,000 روپے کا چندہ میری طرف سے ہوگا. چاہے ابھی لے لو, چاہے بعد میں لے لینا, سب سے اچھا ڈی جے بندھاؤ, سب سے اچھا مائک بندھاؤ, اور مائک بندھانے کے بعد ہاتھوں میں مائک لے لو, مائک لینے کے بعد ہاتھوں میں جھنڈے لے لو, ہاتھوں سروں پر ٹوپیاں لگا لو, ہاتھوں میں وائٹ کپڑے زیب تن کر لو, اور زیب تن کرنے کے بعد کہو اے حسین, اے حسین, وفاداری میں تمہاری جان گئی ہے. حسین کے نعرے لگاتے جاؤ, اہل بیت کے نعرے لگاتے جاؤ, قرآن کی آیتیں پڑھتے جاؤ, منقبت پڑھتے جاؤ, نعت شریف پڑھتے جاؤ, ان کا نام لیتے جاؤ. میں کہتا ہوں کودنے سے تمہارا نام نہیں ہونے والا, اچھل کود کرنے سے تمہارا نام نہیں ہونے والا. آج علی اکبر کا نام ہم اس لیے لیتے ہیں کہ انہوں نے اچھل کود نہیں کیا تھا, گھوڑے پر سوار ہوئے تھے, شہادت کا جوڑا پہنا تھا, اور جانے کے بعد اپنی گردن کہاں کٹائی تھی؟ کربلا میں کٹائی تھی, ریگستان میں کٹائی تھی, اور اس لیے کٹائی تھی, اور جو نعرہ لگا تھا, نعرے تکبیر لگا تھا, وہاں پر اچھل کود نہیں ہوتی ہوئی تھی. میں کہتا ہوں بتائیں کوئی حسین کے خاندان کا, کوئی حسین کے خاندان کا کوئی ایک فرد لا کر کے دے دو جس نے کربلا کے میدان کے اندر ایک بھی ڈنکا یا طبلہ یا کوئی بھی چیز حسینیوں نے بجایا ہو. لاؤ ڈنکے, میں بجاؤں گا, ڈھول لاؤ, میں بجاؤں گا, تاسے لاؤ, میں بجاؤں گا. سب سے پہلے مولوی ماتم کرے گا. ثابت تو کرو کس کتاب میں لکھا ہے, کس حدیث میں لکھا ہے, کس فقہا نے لکھا ہے, کس مفسر نے لکھا ہے. لاؤ دکھاؤ تو صحیح. آج ہماری قوم کہاں جا رہی ہے؟ آج مدرسے تمہارے گرائے جا رہے ہیں, مسجدیں تمہاری گرائی جا رہی ہیں, خانقاہیں تمہاری گرائی جا رہی ہیں, جوان بیٹوں کو جیلوں کے اندر تمہارے ڈالا جا رہا ہے, جوان بیٹیوں کی عصمت دری تمہاری ہو رہی ہے. آج اسلام کی بیٹیاں مرتد ہو رہی ہے, غیروں کے ساتھ بھاگتی نظر آ رہی ہیں, غیر مسلموں کے ساتھ پھیرے لیتے دکھائی دے رہی ہے. افسوس افسوس, تمہاری غیرت کہاں مردہ ہو گئی ہے. جس بیٹی کے آنچل میں قرآن ہونا چاہیے, جس بیٹی کے سر پر چادر ہونی چاہیے, افسوس اسی بیٹی کی مانگ میں سندور لگایا جا رہا ہے. افسوس سدا افسوس, جو جوان آج ہماری جوانیاں اچھلنے میں بیتی جا رہی ہیں, آج ہمارے پیسے حرام ڈی جے میں جا رہے ہیں. نہ ہم مدرسے بنوائیں گے, نہ ہم مسجدوں کو آباد کریں گے, نہ نیک کاموں میں لگائیں گے. خدا کی قسم, لاؤ کوڑا, لاؤ تلوار, سب سے پہلے زخم مجھے لگاؤ. لاؤ کوڑے, 100 کوڑے مجھے اسی منبر پر کھڑے ہو کر کے مارنا. جو میں کہتا ہوں کسی قرآن سے ثابت کر کے دکھا دو, کسی حدیث سے ثابت کر کے دکھا دو. اب بھی بیدار ہو جاؤ, اب بھی وقت ہے. اے مسلمانوں, اب بھی بیدار ہو جاؤ. تمہاری بیٹیوں کی مانگوں میں سندور لگائے جا رہے ہیں, تمہاری بیٹیوں کو مرتد کیا جا رہا ہے. ارے جاگو, تمہارے مدرسے گرائے جا رہے ہیں, تمہاری مسجدیں گرائی جا رہی ہیں, ویران ہو رہی ہیں. کہاں ہو, کہاں ہے تمہاری غیرت ایمانی؟ ارے حسینی بنو, حسینی. ایک بات کو لے کر کے حسین نے سارے کنبے کو قربان کر دیا تھا. وہاں پر نہ مسجد گرائی گئی تھی, نہ مدرسے گرائے گئے تھے. صرف یزید نے کہا تھا, صرف یزید نے کہا تھا گانا بجانا کرو, حرام نہیں. یزید نے کچھ باتیں کی تھی, کچھ غلط کام کیے تھے. حسین نے سارا کنبہ قربان کر دیا, قربان کر دیا. قسم خدا کی میرا دل روتا ہے یار جب تم کرتے ہو. کس غیرت سے کرتے ہو یار, کیسے کر لیتے ہو؟ اپنی بیٹیوں کو دیکھو, اپنی ماں کو دیکھو, ان کی عظمت کو بتاؤ, بچاؤ, ان کی حفاظت کرو. تم ہو انہیں پردہ سکھاؤ, تم ہو انہیں غیرت سکھاؤ, انہیں حیا سکھاؤ. جب یہ سکھاؤ گے نا تو حسینی کہلاؤ گے, جب یہ سکھاؤ گے تو نبی والے کہلاؤ گے, جب یہ سکھاؤ گے تو عباس علمدار والے کہلاؤ گے. آج میں ایک بات کہتا ہوں آپ کو, جو ڈی جے میں گانے لگتے ہیں, آپ بتائیں مسلمانوں کی باتیں ہونی چاہیے یا غیروں کی باتیں ہونی چاہیے؟
آپ بتائیں محرم میں سنیوں کی باتیں ہونی چاہیے یا شیعہ کی باتیں ہونی چاہیے؟ آپ بتائیں سنیوں کی باتیں ہونی چاہیے نا؟ ارے بولو بھائی، میں سمجھ رہا ہوں زیادہ ہو رہا ہے، مگر مجھے یہ بھی پتا ہے کل سے مجھے نہیں بولنا ہے۔ زیادہ ہو رہا ہے میں سمجھ رہا ہوں، اور خدا کی قسم میرا ایک لمحہ خدا کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ جب تک میں یہاں پر آپ کو بٹھا کر کے رکھوں گا نا، ایک لمحہ اگر آپ کو گناہوں سے دور رکھ لیا نا، تو میرا ایمان ہے ہو سکتا ہے اسی لمحے کی وجہ سے خدا مجھے جنت عطا کر دے۔ آؤ دیکھو، اسلام ہے ہمارا، اس اسلام کے دامن سے بہت دیر ہو چکی ہے، ہماری قوم سو رہی ہے، ہمارے اوپر اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے، ہم سو رہے ہیں۔ خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہمارے جوانوں عطا فرمائے، انہیں سنبھلنے کی توفیق عطا فرمائے، انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، حسین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، علی اکبر کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے لوگوں، آپ خود سمجھدار ہیں، آپ خود سوچئے گا اور خود فیصلہ کیجئے گا کہ ہم کتنے حسینی ہیں اور کتنے یزیدی ہیں، یا کتنے ان بیچ والوں میں سے ہیں جنہوں نے کہا تھا مجھے نہیں پتا ہے، حسین شہید ہو رہے ہیں تو ہو جائیں۔ کچھ نے کہا